کہتا ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ جب اس کے اپنے اقربا، اس کے دوست و احباب جب اس کو سفید کفن کے ٹکڑوں میں لپیٹ کر کے قبر میں سلا کر گھر کو چلے آئیں گے، اب اس کے ساتھ نہ اس کا بینک بیلنس ہے، نہ اس کے ساتھ اس کے اپنے اہل خانہ کے لوگ ہیں، نہ اس کے ساتھ اس کا اپنا گاؤں ہے، نہ اس کے ساتھ اس کا اپنا فرینڈ سرکل ہے، نہ اس کے ساتھ اپنے کھیلنے والے، گھومنے والے، ساتھ چلنے والے اس کے اپنے دوست احباب کی جماعت ہے تو وہ اکیلا قبر میں، یا پھر اس کے ساتھ اس کے اپنے ساتھ کی نیکیاں ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ ہمارے تو میرے مولا کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو اس بات کی توفیق دے رکھی ہے کہ آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں، اور ہمیں اللہ نے اس بات کی توفیق دے رکھی ہے کہ ہم سنا رہے ہیں۔ ورنہ میری آپ کی طرح سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے بستروں کے حوالے ہوں گے، اپنے گھروں کے حوالے ہوں گے، توفیق نہیں ہے ان کو۔ اللہ والوں، چونکہ نیکیوں کی جو بازار ہے، جو نیکیوں کی مارکیٹ ہے، وہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں، میدان محشر میں لگے گی، جب جا کر کے یہ پتہ چلے گا کہ سننے کا کیا مقام ہے، سننے کی کیا نیکی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یا جو ہم روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قربانی کیے، حج و عمرہ کیے، اور دیگر نیکیاں جو ہم نے کیے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اب دنیا کے اندر تو وہ بازار ہے نہیں کہ جس کو اس نیکیوں کی اہمیت کا اندازہ لگ سکے، یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، یا پھر مرنے والا کوئی قبرستان سے اٹھ کر کے آ کر کے ہم کو بتا دے کہ جو آدھا گھنٹہ ہم بیٹھ کے قرآن سنے تھے، اس کا صلہ ہم کو کیا ملا، یا جو ہم چلچلاتی دھوپ میں روزے رکھا کرتے تھے اور دیگر عبادت ہم انجام دیا کرتے تھے، اس کا صلہ ہمیں کیا ملا۔ ایسا تو ہے نہیں، یا ایسا ہوا نہیں، یا نہ ایسا ہوگا کہ کوئی مرنے والا آ کر کے ہم کو خبردار کرے گا۔ ابھی ہمارے ناظم محترم حافظ محمد زاہد صاحب جو ہمارے دوست ہیں، دوران نظامت آپ نے ایک بات کہی اور مجھے یقیناً اس بات کی تکلیف ہوئی کہ اللہ نہ کرے کہ آپ کے یہاں سے یہ بات اٹھی ہو، آپ کے جوانوں کے یہاں سے، نوجوانوں کے یہاں سے، ذمہ داران کے یہاں سے، کیسے پروگراموں سے ہوتا کیا ہے۔ اللہ والو، ہمیں نہیں دکھ رہا ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس پروگرام کے حوالے سے ہمارے دوست حافظ محمد زاہد صاحب اصلاحی نے کہا کہ ایک بندہ نمازی ہو جائے، میں بتا دوں کہ اگر ایک بندہ صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا نا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا، تو اللہ والو اس کی کتنی نیکیاں اللہ تعالی ہم کو عطا کر دیں گے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کیا تعاون ہم کر دیتے ہیں، مجھے آپ بتاؤ، جو دن بھر ہم کم سے کم 10 سے 5 یا بہت سارے لوگ عادی ہیں تو 15 پان یا کملا پسند یا گٹکا چبا جاتے ہیں، اگر اسی تھوکنے والی چیز کا ایک حصہ نکال کے دے دیے، پروگرام ہو گیا۔ 15 پان اگر آپ کھاتے ہو، 15 گٹکا آپ کھاتے ہو، تو اگر آپ دیکھو 70-75 روپے آپ کھا رہے ہیں ایک دن میں، اگر اس کا آپ ایک مہینے سے کیلکولیٹ کریں گے تو 2100 روپے کا، اگر پر یورز اگر آپ دیکھیں 10 گٹکا اگر کوئی کھاتا ہے تو 1500 روپے مہینے کا وہ گٹکا کھاتا ہے، ایک آدمی، ایک گٹکا خور۔ ایک پان کھانے والا اگر 10 پان کھاتا ہے 24 گھنٹے میں تو وہ بھی 1500 روپے مہینے کا صرف پان کھاتا ہے۔ اور مہینے میں قرآن سننے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے جو بھی منتظمہ ہے، جو بھی ذمہ داران، جو بھی اس کمیٹی کے چلانے والے لوگ ہیں، اگر 100 روپیہ اسی بندے سے مانگ لیتے ہیں تو اس کو ایسا لگتا ہے اس کی روح قبض ہو رہی ہے۔ اللہ والو،
میں آپ کو پھر سے ایک بار بتا دوں کہ اس کی جو بازار ہے، اس کی جو مارکیٹ ہے، وہ مرنے کے بعد لگے گی، وہاں اندازہ ہوگا جب ہم اور آپ سب یہ کہیں گے۔ قرآن کہتا ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ جب اس کے اپنے اقربا، اس کے دوست و احباب جب اس کو سفید کفن کے ٹکڑوں میں لپیٹ کر کے قبر میں سلا کر گھر کو چلے آئیں گے، اور اس کے ساتھ نہ اس کا بینک بیلنس ہے، نہ اس کے ساتھ اس کے اپنے اہل خانہ کے لوگ ہیں، نہ اس کے ساتھ اس کا اپنا گاؤں ہے، نہ اس کے ساتھ اس کا اپنا فرینڈ سرکل ہے، نہ اس کے ساتھ اپنے کھیلنے والے، گھومنے والے، ساتھ چلنے والے اس کے اپنے دوست احباب کی جماعت ہے تو وہ اکیلا قبر میں، یا پھر اس کے ساتھ اس کے اپنے ساتھ کی نیکیاں ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ اب وہاں قبر میں جو چیزیں سن کر کے گیا ہے دنیا سے، عالم علماء سے سنا کرتا تھا، قبر میں جب سلا دیے جاؤ گے تو تمہارے قبر کی دیوار تمہیں دبوچنا شروع کرے گی، اور تمہارے قبر میں بڑے موٹے موٹے اژدہوں کو چھوڑ دیا جائے گا، اور تمہارے قبر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا، اور تمہارے قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور تمہارے قبر میں وہ بچھو ڈنک مارنے والے آپ کے سینے پر چھوڑ دیے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں وہ دنیا میں سن کر کے قبر میں گیا ہے، اور قبر میں اپنے آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ اسی دنیا میں جمعہ جماعت میں جلسہ جلوس میں وہ سنتا تھا، لیکن دنیا میں اس کا یقین نہیں تھا۔ دنیا میں تو یہ کہہ کر کے ٹال دیا تھا کہ مولوی لوگ ڈراتے ہیں چندہ عمدہ مانگنے کے لیے، ایسا کچھ ہے نہیں۔ میں نے پچھلی مرتبہ ایک مثال بھی آپ کو دیا تھا۔ اب وہ کہے گا ربنا بصرنا، کہے گا اے میرے پالنہار، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے آنکھ سے دیکھ لیا جو میں دنیا میں اپنے کانوں سے سنا تھا، میں نے اپنے کان سے سن لیا جو میں دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا۔ فرجنا، اے میرے اللہ میری قبر کو پھاڑ دے، اے اللہ مجھے دوبارہ میرے گاؤں لوٹا دے، میرے گھر والوں میں بھیج دے، اللہ دوبارہ مجھے میرے آنگن میں چھوڑ دے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ میں تیرے دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے لوں۔ نعمل صالحہ میں ساری باتیں آ جاتی ہیں، تاکہ تیرا قرآن پڑھ لوں، روزہ رکھ لوں، حج عمرہ کر لوں، اور دیگر عبادت کر لوں، اور اپنے دولت کو پانی کی طرح تیرے راہ میں بہا دوں۔ نعمل صالحہ، یہ بندہ التجا کرے گا اللہ سے، کہے گا اس بات کو۔ تو اللہ والو، اللہ کے واسطے ایسی بات ذہن میں نہ لائیں۔ یہ عالم علماء آتے ہیں قرآن سنانے کے لیے، نہ جانے ان کی آنے کی برکت سے، قرآن سننے کی برکت سے، دینی مجلس کی برکت سے، نہ جانے کتنی بلاؤں کو اللہ مدرہوا گاؤں سے ٹال دے، اور نہ جانے کتنی مصیبت کو اللہ میرے آپ کے سروں سے ختم کر دے، نہ جانے کتنے فتنوں کو ہم سے آپ سے پروردگار دور کر دے۔ لہذا اللہ والو، شیطان کی یہی منشا ہے، شیطان کی یہی خواہش ہے، شیطان اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے قرآن کو سنیں، اللہ کے بندے اللہ کے جنت کے دوار تک پہنچیں، اللہ کے بندے اللہ کے جہنم سے دور ہوں۔ شیطان اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ لہذا مسلمانوں، اگر آپ کے سینے میں ایمان کا چراغ جل رہا ہے، اگر آپ کے سینے میں اللہ کی محبت باقی ہے، اگر آپ کے ہاں کملی والے کی چاہت اور محبت باقی ہے، اللہ کے واسطے ایسی بات ذہن میں نہ آئے، سوچو نہ۔ اور شیطان کوئی الگ سے اپنا بھیس بنا کر کے نہیں آئے گا،
حاجی صاحب کے من میں، مولوی صاحب کے من میں، چودھری صاحب کے من میں، مہتوں کے من میں، ایسے لوگوں کے من اور دل دماغ میں بیٹھ کر ان کے زبان سے بلوائے گا، ان سے کہلوائے گا کہ تو کہو۔ اور جب میرے آپ کے دل دماغ میں ایسی بات آئے تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود سے۔ قربانی، ایسی قربانی کون دیتا ہے؟ قربانی کا معنی مطلب لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایک جانور لائے ذبح کر دیے قربانی ہو گئی، یہ قربانی ہے؟ اپنے نفس کی قربانی، اگر آپ کے ہاں کوئی گناہ والا عمل ہے، عادت ہے، اس کو چھوڑ دینے کی قربانی، اور قربانی کے ذریعہ اللہ تعالی کی رضا یہ مقصد ہو، اس کے سوا اور کوئی مقصد نہ ہو۔ تو اس دنیا کے اندر ایک پیغمبر آئے تھے جن کا نام تھا دادا خلیل، ابراہیم خلیل علیہ السلام، جو اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ خلیل کے معنی ہوتے ہیں دوست کے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کو پیغمبری دیا تھا وہیں اپنا خلیل بنایا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ جس بندے کو خلیل بنا لے، آخر کچھ تو کوالٹی ہوگی۔ کیا کوالٹی تھی ان کے ہاں؟ اس کو قرآن نے بیان کیا کھول کر کے۔ ابراہیم خلیل، سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ ان کے ہاں توحید کا وہ مقام، توحید کا وہ معاملہ تھا ابراہیم خلیل کے ہاں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک ایسے آنگن میں آپ پیدا ہوئے جس آنگن میں بت پرستی کی نہیں جاتی تھی، بتوں کو وہاں بنایا جاتا تھا، ان کے ابا آزر تھے، وہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، اور آپ نے وہاں پیدا ہو کر کے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا شروع کر دیا، خود اپنے باپ کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ بالآخر وہ دن آیا کہ ابراہیم خلیل کو آگ کے حوالے کرنے کا پلان بنا لیا گیا کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کرنے کا پلان مکمل ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس وقت ابراہیم خلیل نے اپنے نبوت والے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کیا، اور مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھی آئے۔ جی ہاں، ہوا کا فرشتہ، بارش کا فرشتہ، یہ فرشتے آ کر کے ابراہیم خلیل کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ابراہیم خلیل کا گناہ کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سورج کی پوجا کرتے ہو لوگوں نہ کرو، بتوں کی پوجا کرتے ہو لوگوں نہ کرو، تمہیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی مار نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی جلا نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی بیمار نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ یہ دعوت وہ دیتے رہے، اور اسی دعوت کی بنیاد پر انہیں آگ کے حوالے ہونا پڑا، اور مدد کے لیے دیکھو فرشتوں کی جماعت آ کر بیٹھی ہے کہ ابراہیم خلیل، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے حبیب، آپ اگر اجازت دے دو تو ہم ان آگ کو برسات کے ذریعہ سے ختم کر دیں یا ہواؤں کے ذریعہ سے اڑا لے جائیں۔ فرشتوں کی جماعت موجود ہے، لیکن دادا خلیل نے جواب میں کیا کہا؟ کہا مجھ خلیل کو جس سے محبت ہے اسی کی ذات سے ہمیں مدد کی امید ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں وہی میری مدد کرے گا، اور جس کی وجہ سے میں یہاں تک آیا ہوں وہی میری مدد کرے گا، اور اس سے مجھے نجات دے گا، اور کسی کی مدد کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ جس کی محبت میں میں یہاں آیا ہوں، کہا تجھے تیری محبت کی قسم،
کہا اے میرے پروردگار تیرے توحید کے لیے، اے اللہ تیرے لیے، تیری محبت میں میرے کنبے والے، میرے گاؤں والے، میرے شہر والے مجھے آگ کے حوالے کیے ہیں۔ اے اللہ ابراہیم خلیل کو تیرے مدد کے سوا اور کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فوراً آگ کو حکم دیا، کہا قل یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ دیکھیں آزمائش آگ کے حوالے ہوئی، آپ کو حکم ہوا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، میرا خلیل تیرے گود میں پہنچا ہے۔ یہ آگ میرا حکم ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں قل یا نار کونی۔ بعض انبیاء کے مدد کی باری آئی، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، کہا اے جبریل چلے جاؤ، اے جبریل چلے جاؤ، میرے پیغمبر کی مدد کر دو، میرے پیغمبر کے قوم کی مدد کر دو، فلاں کی مدد کر دو، فلاں کی مدد کر دو۔ لیکن یہاں جب باری خلیل کی آئی تو اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا، کہا یہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا، جبریل کو جانے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی فرشتے کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے آگ تیرے گود میں میرا خلیل گیا ہے، آگ میں تجھے حکم دے رہا ہوں اپنے دامن کو پھیلا لے اور اپنے دامن میں ابراہیم کو سمیٹ لے اور سن لے قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ آگ تو ٹھنڈی ہو جا پر سلامتی کے ساتھ ہو جانا، میرے خلیل کو کہیں ایسا نہ ہو کہ سرد سے تکلیف پہنچ جائے، ٹھنڈک سے تکلیف پہنچ جائے، ایک دم سلامتی کے ساتھ تو ہو جا تاکہ میرے خلیل کو کوئی دشواری نہ ہو۔ آزمائش آئی، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے نجات دے دیے۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت کو، اللہ کی توحید کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ آپ کے شہر والے، آپ کے گاؤں والے آپ کو گاؤں سے باہر نکال دیے۔ اتنی سی بات ہے کہ توحید یہ کاہے ہمیں بتوں سے روکتا ہے، کاہے ہمارے معبودوں کو غلط کہتا ہے، جو ہم کام کرتے ہیں اس کو یہ غلط ٹھہراتا ہے، لہٰذا اس کو گاؤں سے باہر نکال دو۔ اللہ والوں یہاں رک کر ایک نقطہ سمجھ لیں، جیسے کچھ لوگ، کچھ اللہ والے، اللہ سے محبت کرنے والے، قرآن سے لگاؤ رکھنے والے، رسول سے محبت کرنے والے لوگوں کے من میں یہ فکر ہے ہمارے گاؤں کی اصلاح ہو، ہمارے گاؤں کے لوگوں کو ہر ماہ قرآن سنایا جائے، اس بات پر لوگوں کو فکر ہے، اور لوگ ہر ماہ خرچہ کر کے روپیہ لگا کر عالم علماء کو بلا کر گاؤں کو قرآن سنا رہے ہیں۔ لیکن وہی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں یہ ٹسن ہے، نہیں ایسا کام نہ ہو، ایسا پروگرام نہ ہو، اس سے فائدہ کیا ملے گا، اس کا منافع کیا ہوگا۔ اللہ والوں سنو، ایک طرف ابراہیم خلیل ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ایک طرف حضرت ابراہیم خلیل ہے جو لوگوں کو جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو جہنم سے دور کر رہے ہیں۔ وہی کچھ لوگ ہیں جو ابراہیم خلیل کو اپنے گاؤں سے بھگانے پر لگے ہیں، اس کو گاؤں سے بھگا دو، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے کام کو غلط ٹھہراتا ہے، لہذا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہم کس طرف ہیں؟ ہم کون سی پارٹی میں؟ دادا خلیل کے ساتھ ہیں یا ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو دادا خلیل کو باہر بھگا رہے ہیں؟ کس کے ساتھ ہیں ہم؟ لہذا اللہ والوں، ابراہیم خلیل کی عمر بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 80 برس کی عمر ہو گئی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔
दाढ़ियां सफेद हो गई, बाल सफेद हो गए। बाजुओं ने जवाब दे दिया, बुढ़ापे में आपने कदम रख दिया, बल्कि आप लाठी का सहारा ले लिए। अल्लाह वालों, जिसको मुकम्मल ज़ईफ कहा जा सके, 80 बरस की उम्र हो चुकी है, पर ईमान इतना मजबूत है, अपने रब के साथ, अपने अल्लाह के साथ अपने हाथ को बुलंद करते रहे और अपने अल्लाह से मांगते रहे। बल्कि आपने जो दुआ किया, कुरान ने रिकॉर्ड कर लिया, दुआ करते रहे, कहा रब्बे हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह से मांग रहे हैं, ज़ईफ हो गए हैं, दाढ़ियां सफेद हैं, बाल सफेद हैं, उम्र 80 के पार पहुंच चुकी है, लेकिन अल्लाह की जात पर इतना मजबूत ईमान है। दुआ कर रहे हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह, मुझे बुर्दबार लड़के की जरूरत है, नेक लड़के की जरूरत है, स्वालिह लड़के की जरूरत है, नेक लड़के की जरूरत है। अल्लाह, तू मुझे नेक लड़का दे दे, अल्लाह तू मुझे नेक औलाद दे दे, मुझे स्वालिह औलाद दे दे। क्यों? अल्लाह, इसलिए नहीं कि मेरी जायदाद का वारिस बन जाए, इसलिए नहीं कि मेरी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए, इसलिए नहीं कि मेरे मरने के बाद मेरे कारोबार को संभालने वाला हो जाए। अल्लाह, स्वालिह औलाद इसलिए चाहिए ताकि तेरे तौहीद का पैगाम लोगों तक पहुंचाने वाला हो जाए। इसलिए स्वालिह लड़के की मांग कर रहे हैं। अल्लाह वालों, अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया। रब्ब हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिगुलामिन अलीम। अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल किया और एक बुर्दबार लड़के की खुशखबरी हजरत जिब्रील लेकर पहुंच गए और खुशखबरी सुनाने लगे। अम्मा हाजरा बैठी हुई हैं, हजरत जिब्रील आकर घर पहुंच गए। ये वही दिन है खुशखबरी सुनाने का जिस दिन कौमे लूत को अज़ाब देना था। जिब्रील आए, खुशखबरी सुनाए। इब्राहिम खलील को ये लगा कोई मेहमान आए हैं, दस्तरखान का इंतजाम करने लगे, खान पान का इंतजाम करने लगे। लेकिन उन्होंने कहा, देखो मैं जिब्रील हूं, मैं तुम्हें ये खुशखबरी सुनाने आया हूं और मुझे एक काम में और जाना है। कौमे लूत बड़ी शरकस कौम हो गई है, उसको अजाब देना है। बात तूल ना पकड़ ले, बात आगे ना निकल जाए, बस यहां से बात को ले चलता हूं कि खुशखबरी मिल गई। और अम्मा हाजरा शर्म की वजह से अंदर चली गई। अल्लाह, इस बुढ़ापे में, जबकि मेरी उम्र 80 के प्लस हो गई है, 80 पार हो चुकी हूँ, अब इस बुढ़ापे में अल्लाह मुझे माँ बनाएगा, मेरा गोद भरेगा, अल्लाह मेरे आंगन में फूल खिलाएगा, अल्लाह मुझे बेटे के शक्ल में दौलत नवाजेगा। अल्लाह, ये मैं खुशखबरी सुन रही हूँ, पर अल्लाह की जात पर ईमान है, अल्लाह की जात पर यकीन। बिलाखिर वो दिन आया जब आंगन में इस्माइल आ गए। वो घड़ी आई जब दादा खलील को इस्माइल के शक्ल में बेटा मिल गया। इस्माइल के शक्ल में अल्लाह ने औलाद दे दिया। अल्लाह वाले, औलाद तो मिल गई, खुशियों से आंगन भर गया। दादा खलील मारे खुशी के अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे, अल्लाह की बड़ाई बयान करने लगे। लेकिन वो खुशी कितने दिनों की है? अल्लाह ताला ने फिर से एक पैगाम भेजा दादा खलील के पास। कहा, ये खलील, औलाद मैंने दिया है और 80 बरस में दिया है। तूने मांगा था, तेरा गोद मैंने भरा है, तेरे आंगन में फूल मैंने दिया है। खलील, मेरा हुक्म ये है, अपने इस इकलौते सपूत को, अपने इकलौते लाडले को लेकर जाओ, उस वादी में छोड़ा। खैराबाद वादी है, जहां कोई बस्ती नहीं है, जहां कोई लोग नहीं है, जहां कोई रहने वाला नहीं है, कोई गांव नहीं, कोई कुंबा नहीं, कोई खानदान नहीं है। खलील, जाओ वहां अपने इस इकलौते सपूत को, इकलौते बेटे को जो 80 बरस में मिला है, अपने लख्ते जिगर को, अपने नूरे नजर को जो आपके पास है, जिसको देखकर आप दिन में चलते हो, जाओ उसे वहां छोड़कर चले आओ।
حکم اللہ کا ہے، خلیل کو ملا ہے، اور خلیل اپنے اللہ کا حکم کیسے ٹالے گا؟ اماں ہاجرہ کو لے کر چل پڑے، بالآخر وہاں پہنچ گئے جہاں اللہ نے چھوڑنے کے لیے حکم دیا تھا، وہاں پہنچ گئے، اور جس جگہ آج آب زمزم ہے اسی جگہ پر ایک پیڑ کے نیچے اماں ہاجرہ کو اور اپنے اکلوتے سپوت کو دادا خلیل چھوڑ کر آنے لگے۔ کوئی نہیں ہے، گاؤں نہیں، بستی نہیں، محلہ نہیں، کوئی نہیں۔ اماں ہاجرہ کو بٹھا دیے اور اپنے اکلوتے لاڈلے کا بوسہ لیے، محبت بھری نظر سے دیکھے اور دیکھ کر چلنے لگے۔ اندازہ لگا نا مسلمان جو برسوں کے بعد ملا ہو اور بڑھاپے کا سہارا ہو، ارے آنکھوں کا تارا ہو، لخت جگر ہو، نور نظر ہو، جس کو چھوڑ کر ایک وادی سے آنا ہو، اندازہ لگاؤ بوڑھے باپ پر کیا گزرا ہوگا۔ لیکن حکم اللہ کا ہے، خلیل کو ملا ہے اور خلیل نے حکم دیا ہے، چھوڑ کے آنے لگے، اپنے قدم کو بڑھا رہے ہیں، آنکھیں اشک بہا رہے ہیں، آنکھوں سے آنکھ چھلک رہا ہے، اکلوتے لاڈلے کو محبت کی نظر سے دیکھ کر واپس آ رہے ہیں۔ اماں ہاجرہ کہتی ہیں، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، آخر میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے کیا قصور کیا ہے؟ میں نے کیا خطا کیا ہے؟ میں نے کیا غلطی کیا ہے؟ مجھے یہ سزا کیوں دے رہے ہو؟ اے میرے شوہر، جانے سے پہلے میرا گناہ بتا دو، ارے جانے سے پہلے میرا قصور بتا دو، ارے مجھ پر نہیں تو اپنے لخت جگر پر ترس کھاؤ۔ میرے شوہر واپس پلٹو، بات کیا ہے جو یہاں چھوڑ کر کے ہم کو اور ہمارے اکلوتے بیٹے کو جا رہے ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا خطا ہم سے ہو گئی ہے؟ کیا گناہ ہم نے کر دیا ہے؟ کیا چوک اور قصور ہم سے ہو گیا ہے جو یہ سزا دے کر ہم کو آپ یہاں سے جا رہے ہیں؟ ارے میری چنتا تو نہیں، میری چنتا گرچہ نہ کریں، لیکن کم سے کم اپنے اکلوتے سپوت کی محبت میں تو پلٹ آئیں۔ پر دادا خلیل یہ کرنا سنے، اپنے قدم کو آگے بڑھاتے رہے۔ بالآخر اماں ہاجرہ نے آخری سوال پوچھا، کہا اے میرے شوہر، جاتے جاتے یتنا بتا دو، کیا آپ کے اللہ نے یہی کہا ہے؟ کیا آپ کے اللہ کا حکم ہے؟ یتنے جواب دیا، ہاں میرے اللہ نے کہا۔ میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اگر سن رہی ہو تو سنو۔ تب اماں ہاجرہ نے کیا جواب دیا؟ کہا اے میرے شوہر سنو، اے میرے شوہر سنو، تب جانا ہے تو ہنس کر جاؤ۔ اگر اللہ نے کہا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر اللہ نے کہا ہے اے میرے شوہر خوشی خوشی جاؤ۔ بالآخر ابراہیم دادا چلے آئے، ابراہیم خلیل چلے آئے۔ اب اکیلے اس وادی میں حضرت اسماعیل ہیں جو ابھی چھوٹے ہیں، اور اماں ہاجرہ ہیں جو ہیں، اور ان کے ساتھ ایک مشکیزہ پانی ہے اور چند کھجور کی گوٹھری ہے، اور کچھ نہیں۔ جب تک چلنا تھا چلا، بالآخر پانی ختم ہو گیا، کھجور ختم ہو گئے۔ اب حضرت اسماعیل جو معصوم ہیں، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، پیاس کی وجہ سے رونا شروع کیے، پانی کے لیے رونا شروع کیے، بلکہ رونا شروع نہیں، تڑپنے لگے۔ گھنٹوں گزر گیا، دن گزر گئے، تڑپنے لگے۔ اور ماں کی ممتا دیکھ رہی ہے، میرا لخت جگر زمین پر تڑپ رہا ہے، میرا لاڈلا جس کی زبان سوکھ چکی ہے اپنے سامنے لخت جگر کو دیکھ رہی ہے۔ پانی کے تلاش میں بھاگنا شروع کیا، پانی کی تلاش میں دوڑنا شروع کیا۔ کہاں دوڑ رہی ہیں؟ یہ پہاڑ ہے جو لوگ حج
کرنے گئے ہوں گے وہ دیکھے ہوں گے. اللہ کرے ہم سب کو اللہ تعالیٰ دکھائے. صفا پہ دوڑتی ہے شاید پانی ملے, کچھ نہ ملا پھر وہاں سے بھاگتی ہے. مروہ پہ جاتی ہے پانی ملے وہاں بھی نہ ملا پر اطمینان نہ ہوا. اپنے لختے جگر کو دیکھ رہی ہے, میرا لختے جگر پانی سے تڑپ رہا ہے. تو تسلی نہ ہوا پھر سے دوڑی پھر صفا پر, پھر وہاں سے پلٹ کے آتی ہیں, چلو بیٹے کو دیکھ لوں کہیں ایسا نہ ہو کوئی جانور آ کر کے میرے بیٹے کو نقصان پہنچا دے. بیٹے کو دیکھتی ہے بیٹا ایڑیا رگڑ رہا ہے اور تڑپ رہا ہے پانی کی وجہ سے, زبان نکلی ہوئی ہے. وہ ماں کی ممتا دوڑ لگا رہی ہے. صفا پہ گئی پھر مروہ پر, پھر مروہ پھر صفا پر, پھر صفا پر پھر مروہ پر, یہاں تک کہ 7 چکر لگائے. اماں ہاجرہ دوڑ رہی ہیں, اتنے میں ایک آواز آئی, اے دوڑنے والی اللہ کی بندی کیا تیری میں مدد کر دوں. آواز آئی. 2 طرح کی روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل اپنی ایڑیوں کو جہاں رگڑ رہے تھے وہاں سے وہ چشمہ نکلا. ایک روایت ہے کہ جبریل آئے اور اپنے پر کو وہاں مارے, وہاں سے چشمہ نکلا. اور اماں ہاجرہ صفا پر ہیں پانی کے تلاش میں. یہاں دیکھا کہ ایڑیاں جو رگڑ رہے تھے ان ایڑیوں سے پانی کا چشمہ نکل پڑا اور پانی کی وجہ سے پرندے وہاں آ گئے. اماں ہاجرہ کی نظر پڑی, کہا شاید پانی نکل آیا. وہاں سے دوڑی دوڑی آتی ہیں اور اس پانی کے چشمے کو میل باندھنے لگتی ہے چاروں طرف سے. اللہ کے حبیب کہتے ہیں, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ رحم کرے ام اسماعیل مائی ہاجرہ پر. اگر وہ بیڑیاں نہ باندھتی, اگر اس زمزم کے پانی کو چاروں طرف سے گراؤنڈ نہ کیا ہوتا تو آج زمزم کا پانی پوری دنیا میں ہوتا. اللہ رحم کرے ام اسماعیل پر. لیکن اماں ہاجرہ نے اس زمزم کے پانی کے چوطرفہ جو میل باندھ رکھا تھا صرف اس لیے کہیں یہ پانی ضائع نہ ہو جائے, کل ہم کیا کریں گے, پریشانی پھر نہ ہم کو ہو. اس لیے آپ نے کہا زم 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 زم. یہ عربی لفظ ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں اماں ہاجرہ نے جہاں دوڑ لگایا تھا, سننا مسلمانوں, ایک ایک قدم کو اللہ نے اتنا پسند کر لیا, اتنا پسند کر لیا, کہا جو کوئی قیامت کے صبح تک آئے گا میرے گھر کا طواف کرنے اسے وہاں جانا پڑے گا جہاں حضرت اسماعیل کی والدہ نے اپنے قدم لگائے تھے, جہاں کا دوڑ لگایا تھا وہاں تمہیں دوڑنا پڑے گا, تب جا کر کے تمہارے حج کو میں اللہ قبول کروں. اندازہ لگائیں جہاں جہاں اماں ہاجرہ دوڑی ہیں یہاں آب زمزم نکل پڑا ہے. بالآخر وہ اسماعیل جو بولنے کے قابل ہو گئے, ذرا بڑے ہو گئے. دادا خلیل کہاں ہے, اسماعیل کہاں ہے, اماں ہاجرہ کہاں ہے. یہاں دادا خلیل کو خواب آ رہا